اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان کو لانے کے بعد پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ اگر پی ٹی آئی کو حکومت سے نہ نکالا جاتا اور 1.5 سال انتظار کیا جاتا تو شاید پی ٹی آئی ایک قدرتی عمل کے ساتھ ختم یا محدود یا معدوم ہو جاتی۔ اب عمران خان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے گی تو کیا ہوگا۔ اب عمران خان کے پاس بال ہے فیصلے کی، ان کے کورٹ میں ہے کہ انہوں نے اس ملک کی سیاست کو کیسے قائم رکھنا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فاروق سہیل گوئندی اپنے ولاگ پولیٹیکل کینوس کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، طبقاتی تجزیہ، کلاس انالیسس، یہ جماعت کیسے بنی، کیسے پاپولر ہوئی، اقتدار میں کیسے آئی، اور اب عمران خان کا مستقبل کیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے پاکستان کی موجودہ سیاست کے حوالے سے اور ماضی اور مستقبل کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف 97 میں بنی۔ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو اقتدار میں تھیں جب دو نوجوان، بڑے دھاسو قسم کے نوجوان پاکستان کی سیاست میں ابھر رہے تھے۔ ایک عمران خان تھے اور ایک کا نام تھا مرتضیٰ بھٹو، اور دونوں کی پاپولیرٹی کا گراف بڑھ رہا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو تو خیر سرے راہ قتل کر دیے گئے اور آج تک ان کے قتل کا سراغ نہیں ملا۔ عمران خان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن جب پی ٹی آئی بنی تو اس کو بنانے والوں میں جو نمایاں لوگ تھے وہ حفیظ خان، جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، سابق اسلامی جمعیت طلباء کے لیڈر ہیں، لیکن بڑے لبرل اور پروگریسو اور شاندار انسان ہیں۔ دوسرے جنرل مجیب، جو ضیاء الحق کے بڑے قریبی جرنیلوں میں سے تھے۔ تو جنرل مجیب کا یہ پروجیکٹ تھا پاکستان تحریک انصاف، اور پاکستان تحریک انصاف بنی۔ اس کے ساتھ جو اولین لوگ شامل ہوئے، دانشور ڈاکٹر اکمل حسین، محمود مرزا، اور ایسے پڑھے لکھے پروگریسو لوگ بھی تھے جو ایک تیسری جماعت بنانے کا خواب لیے پھرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تیسری پروگریسو اربن پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ لوگ ایک طرف ہوتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ معراج محمد خان، جو پاکستان میں ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو کا بالکل بازو ہوا کرتے تھے، طلباء تحریک کے لیفٹسٹ، قومی محاذ آزادی پھر انہوں نے بنائی ذوالفقار علی بھٹو سے اختلاف کے بعد، وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہوئے، لیکن وہ بھی علیحدہ ہو گئے۔ لیکن پی ٹی آئی کا جو ایک جنم کے بعد دوسرا جنم میں جس کو کہتا ہوں، وہ تقریباً 2002 کے بعد ہوا کہ پی ٹی آئی مختلف شکستوں کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں جنرل مشرف کے قریب ہو گئی، اور جنرل مشرف چاہتے تھے کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہو جائیں۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا، جو یوٹیوب پہ پڑا ہے، گوئندی میڈیا نیٹ ورک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ جنرل مشرف مجھے وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ یہ جب انہوں نے انٹرویو دیا تھا جنرل مشرف حیات تھے، لیکن یہ نہیں بنے۔ اس سے پہلے جو 2002 کے انتخابات میں جب ان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے تو جنرل مشرف سپورٹر تھا عمران خان کا، اور دوسری ایسی چھوٹی جماعتیں جیسے لغاری صاحب کی تھی جماعت، ملت پارٹی تھی، قادری صاحب کی جماعت، تو ان کو بھی سپورٹ کیا، اور عمران خان اسمبلی کا رکن منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جنرل مشرف سے ان کی بنی نہیں۔ پھر وکلا تحریک میں عمران خان کا ایک ظہور جو ہے، دوسرا جو جنم تھا، اس میں ان کی امیج بلڈنگ ہونا شروع ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو پاکستان تشریف لائیں اور نواز شریف بھی پاکستان آئے۔ یہ نواز شریف کے الائیڈ تھے، یہ نواز شریف کے ساتھی تھے، لیکن نواز شریف اور انہوں نے طے کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اس کا بھی حوالہ اس انٹرویو میں ہے۔ نواز شریف بائیکاٹ کا وعدہ کر کے الیکشن میں چلے گئے اور انہوں نے ایک قسم کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ ہو گیا 2007 اور 2008۔ ہوا کیا کہ اب اقتدار میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آ گئی، چونکہ صوبے میں ان کی حکومت تھی، مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ اربن ووٹر رہا ہے، رورل ووٹر کے علاوہ۔ اربن مڈل کلاس، پروگریسو، لبرل، خواتین، یہ ان کا ایک بیسک کانسٹیٹوئنسی تھی۔ لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو سکڑی، اس کا پہلا جو نتائج کے طور پر سامنے مظاہرہ ہوا 2014 کے انتخابات تھے۔ تو جو
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और मुस्लिम लीग नून, इनकी दूरियां बढ़ने लगी। जैसे मैंने पहले 2 व्लॉग किए हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो पंजाब की बड़ी सपोर्ट है वो मर्केंटाइल क्लास है। ये व्लॉग आप पिछला देख सकते हैं। दुकानदार तबका पाकिस्तान बरसगीर में शायद सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास रखने वाला मुल्क बन चुका है, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा। इसके अभी तक कोई तयशुदा दादोशुमार तो नहीं है, लेकिन दुनिया की मुस्तनद तंजीमें कह रही हैं, जो रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि पाकिस्तान ज़्यादा मिडिल क्लास रखता है हिंदुस्तान से भी। तो जो 2006 की तहरीक चली, वकला तहरीक, उसमें एक अर्बन मिडिल क्लास जो पढ़ी लिखी क्लास थी, नून वाली नहीं, नून वाली थी कम पढ़ी लिखी क्लास, वोटर्स की बात कर रहा हूँ, और छोटी लीडरशिप और दुकानदार तबका जो गली गली करियाने वाले हैं, जो कबाड़ी हैं, जो टिक्का कबाब बेचने वाले हैं, छोटी छोटी दुकानें। पूरा पंजाब आप देखें दुकानदारों का सूबा बन चुका है। तो जो मर्केंटाइल क्लास और उसके साथ वोटर था वो तो नून के साथ था। तो जो वकला तहरीक ने सियासत में कंट्रीब्यूशन की, उसमें एक पढ़ी लिखी क्लास आई जो कि मिडिल क्लास नई जन्म ले चुकी थी। 2000 के बाद जो जनरल मुशर्रफ ने, जो उसका एक अच्छा दौर था मुआशी हवाले से, तो पाकिस्तान में एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास की एक तादाद बढ़ गई, जिसको मैं कहता हूँ कि एक ऐसी मिडिल क्लास जो मर्केंटाइल क्लास के मुकाबले में एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, और जो टैक्स देने पे यकीन रखती है, जो क्लीन वाटर पीने पे यकीन रखती है, जो तालीम पे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यकदम सुकड़ गई, वो हुकूमत में आ गए। तो अब पीटीआई को एक सपोर्ट मिलना शुरू हो गई पंजाब के अंदर से, उस पढ़ी लिखी क्लास से, जो मर्केंटाइल क्लास के मुकाबले में एक कॉरपोरेट मिडिल क्लास, जिसको मैं कहता हूँ कॉरपोरेट सेक्टर्स के, वो बच्चे बच्चियाँ, नौजवान, ख़वातीन। और ख़वातीन अब पीपल्स पार्टी में नज़र नहीं आती, आपने देखा होगा। और नून को भी वो सपोर्ट ख़वातीन में आज भी नहीं है जो तहरीक इंसाफ को मिलना शुरू हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान ही, जो 2008 से 2013-14 तक उनकी हुकूमत रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तीसरा जन्म हुआ और एक ये पॉपुलर जमात बनने की तरफ चली गई, जो अक्टूबर 2011 में शायद जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि तब्दीली आएगी नहीं, आ गई है। तो एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ख़वातीन इतने बड़े जलसे में, जब दहशतगर्दी हो रही हो, पीटीआई के या किसी भी तंजीम ऐसी सियासी जमात के जलसे में ख़वातीन नहीं थी जैसे ये थी। और पीपल्स पार्टी ने भी कहते हैं कि पसे मंज़र में सपोर्ट किया नून को एनकाउंटर करने के लिए, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि पीटीआई कितनी पॉपुलर हो जाएगी। खैर, इसकी एक पॉपुलरिटी इस सतह तक नहीं थी कि ये सिंगल मेजॉरिटी पार्टी इक़्तिदार में बन के आती, इंतखाबात में जीतती। लेकिन जो 2010 के पाकिस्तान में सैलाब आया, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की इमेज बिल्डिंग शुरू कर दी। मेरे सामने एक किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। मेरे इस तज़किये को अगर आप तफसील से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पीटीआई और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। जब पाकिस्तान में सैलाब आया, तो पुकार के नाम से पाकिस्तान के एक बड़ा मीडिया घर जियो और जंग ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें इमरान खान ने अपील शुरू की। और ये वो इंतज़ाम था इस्टेब्लिशमेंट का, जियो का, जंग का, इमेज बिल्डिंग कर कर एक थर्ड पार्टी अपनी मर्जी से लॉन्च करना। अब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट बेबी थर्ड पार्टी बनकर आए, और इनका कॉन्फ्लिक्ट नवाज शरीफ से हुआ। इसको मैं कहता हूँ मिडिल क्लास वर्सेस मिडिल क्लास, इसका जो तबकाती तजिया है। वो जो नून की मर्केंटाइल मिडिल क्लास थी, अब उसके मुकाबले में वो जो कॉर्पोरेट मिडिल क्लास, एजुकेटेड बच्चे बच्चियाँ, इनको ताना दिया जाता था जी मिनरल वाटर पी के जुलूसों में आते हैं, चूँकि उनका शऊर ज़्यादा है, पानी साफ पीना चाहिए। ये वो क्लास नहीं थी, वोटर लेवल पे बात कर रहा हूँ, कि जो अलीट की हो। ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के मुख्तलिफ स्टेटस थे। तो ये मिडिल क्लास का जो क्लैश हुआ 2013-14 में, और इसको सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की, कंटेनर रखे गए, धरने हुए, लॉन्ग मार्च हुए, लड़खड़ा गई नवाज शरीफ की हुकूमत। एक वक्त तो आया, मैं एक दिन बताऊंगा, कि नवाज शरीफ पर इतना दबाव था कि आप पाकिस्तान छोड़कर तुर्की चले जाएं, लेकिन नवाज शरीफ भी डटे रहे। और पीटीआई एक पॉपुलर जमात के तौर पर तो मौजूद थी, लेकिन इसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होते होते इक़्तिदार में लाने का इंतज़ाम हुआ, और यूँ 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनने में कामयाब हो गई।
اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. مثلا اس میں ایک میرے چیپٹر کا نام ہے لکھے ہوئے، غصے کا تیر تو ہے مگر منطق کی کمان کہاں، عمران خان. اب غصے کا تیر آج بھی ان کے پاس ہے. تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان کو لانے کے بعد پاکستان بہت ترقی کرے گا، تبدیلی آئے گی، اور ایسے فیک سے نعرے اسٹیبلش ہوئے. میں خود حیران ہوتا تھا کہ عمران خان کیسے یہ کہتے ہیں، اور ان کے وزیر اور ان کے ساتھی، کہ ہم $220 بلین سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ لے آئیں گے. کبھی مغرب کے بنائے ہوئے بینکوں میں تیسری دنیا کی لوٹی ہوئی دولت افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ سے جو ڈکٹیٹرز اور لوٹرز لوٹ کے لے جاتے ہیں، وہ بینک اس لیے نہیں ہیں کہ پیسہ واپس آئے. لوگوں نے ایک بالکل جیسے ایک مڈل کلاس کا سطحی سا انالیسس تھا کہ ہم تبدیلی لے آئیں گے، الٹا لٹکا دیں گے. تو عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ میاں نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو الٹا لٹکا دینے سے پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی. تو یہ جو مڈل کلاس کا کلیش ہوا، اس کلیش میں اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی خوش تھی یقیناً، چونکہ وہ پہلے زرداری صاحب کے خلاف ہوتی تھی اور نون کے خلاف، اور یوں یہ کلیش بڑھتا رہا. اور عمران خان کا ایک ایسا وقت آیا کہ خود ان کا کلیش ہو گیا اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ اقتدار سے علیحدہ کر دیے گئے. تو وہ مڈل کلاس جو پی ٹی آئی کی سپورٹر تھی، جس کو میں کارپوریٹ مڈل کلاس کہتا ہوں، پنجاب کے اندر اور پھر کے پی کے اندر پی ٹی آئی ایک مضبوط جماعت تب بن گئی جب ان کو حکومت سے نکالا گیا. اگر پی ٹی آئی کو حکومت سے نہ نکالا جاتا اور 1.5 سال انتظار کیا جاتا تو شاید پی ٹی آئی ایک قدرتی عمل کے ساتھ ختم یا محدود یا معدوم ہو جاتی، 10-20 سیٹیں رکھنے والی جماعت ہوتی. لیکن پی ٹی آئی کے بنیاد کی وجہ اینٹی امریکنزم تھا. پاکستان کی اسمبلی میں پہلی دفعہ یہ نعرہ لگا جب ان کے خلاف قرارداد آئی کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. یہ پاکستان کے اندر جو اینٹی امریکنزم ہے، اس پر امریکہ کے اندر ریسرچ کی جاتی ہے اور اس کو ایک نیشنلسٹ اسٹینس سمجھا گیا. اور یوں عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہو گئے، اور نون اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کا اتحاد مضبوط ہو گیا. عمران کے خلاف جو ان کا سیاسی دھڑا تھا، اس بنیاد پر وہ اقتدار انہوں نے کیا. 1.5 سال پی ڈی ایم کی حکومت رہی. اب عمران خان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے گی تو کیا ہوگا. اب ان کو 14 سال قید کی سزا، ان کی شریک حیات کو 14 سال کی قید کی سزا، ان سے بلہ چھین لیا گیا. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تلوار چھینی گئی تھی، لیکن اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو مد مقابل پی این اے تھا، اس کا حل ہوتا تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا، چھینا نہیں تھا گیا. وہ اس وقت شاید آج سے حالات اس حوالے سے بہتر تھے کہ تلوار کا نشان ختم کیا گیا، اور ساتھ وہ جو مقابل پی این اے کا جو انتخابی نشان تھا، حل، وہ بھی ختم کیا گیا. لیکن اب صرف بلہ ختم کیا گیا. پارٹی تو بین نہیں کی گئی، لیکن پارٹی کی جو کڑاکے نکالے گئے ہیں کہ ان سے بلہ چھین کر ان کے لوگوں کو مجبور ہوئے ہیں، کوئی ریکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی بینگن پر اور کوئی جوتے پر. اب وہ سزائے موت کے بارے میں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو 14 سال قید جیسے میں نے کہا. تو وہ مڈل کلاس جو ہے، جو پاکستان میں ایک بڑی مڈل کلاس ہے، اور ووٹوں کو آپ کو پتہ ہے، ووٹرز جو نئے بچے جنم لے چکے ہیں اس ملک میں، جو 18 سال سے زیادہ ہیں، جو میجورٹی یوتھ کی ہے، کہتے ہیں کہ 80% میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے، اگر 80 نہیں ہے تو 70 تو ہوگا. اب عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ اس کتاب کو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو عمران خان کا مستقبل سمجھ نہیں آئے گی. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھنے لائق ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ ان کے پاس راستہ کیا ہے، اور ان کا یہ حشر، یہ انجام کیوں ہو رہا ہے. اب ان کے پاس ایک ہی لیسن ہے 9 مئی کا، کہ جمہوری رستہ، ووٹ کا رستہ. چونکہ نان وائلنٹ موومنٹ ہمیشہ لمبا عرصے میں کامیاب ہوتی ہے، اور تدبر کا رستہ. اب ہوگا کیا کہ اگر 8 فروری کو ووٹر زیادہ آ گئے تو سمجھیں پی ٹی آئی کے سپورٹر یا حمایت یافتہ امیدوار میجورٹی میں جیت جائیں گے، جس کا کہ امکان کم بھی ہے، چونکہ جو دوسری طاقتیں ہیں، نون، پیپلز پارٹی اور ان کے جو مخالف ہیں عمران خان کو جو اقتدار میں لائے اور جنہوں نے نکالا، وہ نہیں چاہیں گی کہ ووٹ زیادہ ہوں. اسی لیے کوئی ٹیمپو نہیں بنا. اب عمران خان کے پاس بال ہے
फैसले की उनके कोर्ट में है कि उन्होंने इस मुल्क की सियासत को कैसे कायम रखना है, जमहूरी अंदाज में अपने वोटर्स को कैसे इंटैक्ट रखना है, अपनी पार्टी को कैसे इंटैक्ट रखना है और ख़ुद कैसे ज़िंदा बचना है। मैंने जो तारीख़ का सबक पढ़ा हुआ है उसमें यह है कि कामयाब लीडर वो है जो अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को ना मरवाए, कामयाबी के साथ इंकलाब भी कर जाए और आगे निकल जाए। जैसे मैं कहता हूँ अक्सर, इसमें भी मैंने लिखा था कि इंकलाब किसको कहते हैं, बड़ी तकरीर को, बड़े धमकी को, बड़ी बढ़क को नहीं, अंडे से चट्टान को तोड़ने को कहते हैं। 8 फरवरी को अगर टर्न आउट 50% से ज़्यादा हो जाता है, 60% हो जाता है, 70, तो फिर तो एक नई सूरत हाल होगी। एस्टैब्लिशमेंट मजबूर होगी कि पीटीआई के साथ भी निगोशिएशन की जाए। यहाँ पे कुछ नामुमकिन नहीं है। लेकिन अब इमरान खान ही के पास ये बात है कि वो कैसे अपने वोटर्स को, अपनी पार्टी को, अपनी सपोर्टर को और अपने आप को बचाकर जेल से वापस आते हैं और पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक नया सियासी सफ़र करते हैं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास वर्सेस मिडिल क्लास क्लैश है इस पंजाब के अंदर, जो मर्केंटाइल क्लास नून की हमायती है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर की जो मिडिल क्लास है, और ये सारी वो मिडिल क्लास है जो इमरान खान के साथ है, ये वो सारे घर हैं। सनम जवेद का वालिद भी पीपल्स पार्टी का आज भी वर्कर है। आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो वोटर है पीटीआई का, वो वोटर है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वोटर होता था पंजाब के अंदर। तो इस वोटर्स को अगर आपने बचाना है तो वो रास्ता तदब्बुर का है। इस किताब में मेरे ऐसे कोई 30-40 तहरीरें हैं जिससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान इस अंजाम को क्यों पहुँचे और इस अंजाम से कैसे कामयाबी से वापसी होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।